صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول نذیر سراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل پذیر ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ایک وصف، ایک خاصیت ایسی ہے جس سے انسان کی ایک اچھی پہچان ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر اس کو اچھا مقام ملتا ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک وصف کو اپنانے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ میری مراد اس وصف سے کچھ اور نہیں ہے، بلکہ اس وصف سے آج کے دن اس وصف سے مراد صفائی ہے۔ صفائی ستھرائی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے، ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے کیا اقوال ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ یہ بھی بات سلسلے میں شامل رہے گی کہ عام طور پر معاشرے میں کس طرح سے لوگ اس مبارک وصف کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وصف کو ختم کر کے وہ اپنی کیسی شخصیت جو ہے وہ پورٹریٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی مدنی پھول شامل رہیں گے۔ ہمارے ساتھ قاری اسلامی بھائی بھی ہیں، نعت خان بھی، آج الحمدللہ 2 اسلامی ہمارے ساتھ نعت خان ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے۔ آج انشاءاللہ سے نعت خانوں سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ، کلام تو سنتے ہی رہتے ہیں، مدنی پھول بھی آج یہ بیان کریں گے۔ بہرحال ابتدا ہوگی تلاوت کلام پاک سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی سننا ہے، اور پھر اس کے علاوہ مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور زبردست مدنی گلدستے ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دیکھنے ہیں۔ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے، اور جو مدنی پھول بتائے جائیں گے ان کو اپنی عادات کا حصہ بنانا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور عرض کرتا چلوں، قرآن کریم کی تلاوت جب بھی ہو انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا، تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا یہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تلاوت بھی سننی ہے، اور بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں۔ سلسلے کی طرح کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ کنز الایمان: اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس مسجد میں جہاں فرمایا گیا ہے کہ اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، یہاں سے مراد مسجد ضرار ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کبھی مدنی پھول عرض کروں گا، لیکن آج اس آیت کریمہ کے جس پہلو کو ہم نے لینا ہے وہ ہے صفائی اور ستھرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، کہ جو صاف ستھرا رہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی یہ انسان کے وقار اور شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عظمت اور عزت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت اور رفعت عطا کی ہے، وہیں ظاہری طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسان کے وقار کو بلند فرمایا ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی صفائی ستھرائی ہو، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا اچھے طریقے سے رہنے کا رنگ ڈھنگ ہو، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز العرفان: بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وصف میں سے حصہ عطا فرمائے
اور صفائی ستھرائی ہر اعتبار سے اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دارالفتاق اسلامی بھائی حضرت مولانا محمد کفیل رضا اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، کرم فرما ہے۔ آج انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی، آپ کو جو سوال ہوتے ہیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے، اس پر بھی انشاءاللہ یہ مدنی پھول بیان فرمائیں گے۔ عمومی طور پہ لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ اب جب بندے نے صفائی اختیار کر لی اور جو ہے وہ نکاح کر لیا، آدھا ایمان وہ تھا آدھا یہ تھا، تو یہ تو ایمان مکمل ہو گیا، اب کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کا مسکنسیپشن ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ایک حکم شرعی کی حکمت بھی بیان فرمائیں گے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا، آئیے ناشری سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ حاجیوں کے بن رہے گئے قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے گئے قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر لگیں گے جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر لگیں گے جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔
رختے سفر سرور نہیں، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر، کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر، مجھ کو اب کی بار بھی، مجھ کو اب کی بار بھی بلوائیے پھر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر، غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر، حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تک اب تڑ پاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی داد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر آپ کا ہے سایہ، بے سایہ ہے لیکن جگ پر آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن وہ جگ پر گئے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلکنا، ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا،
حسین کے نانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے، اولاد پاک سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں سچی محبت عطا فرمایا، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. مرحبا مفتی صاحب، آپ کی آمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور، ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، جیسے ابھی میں نے بھی روایت سنائی ہے سیاۃ الجنان سے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور نکاح کو بھی نصف ایمان کہا گیا. تو اب آدھا ایمان یہ ہو گیا، آدھا یہ ہو گیا، تو ایمان تو پورا ہو گیا. ایک بندہ نکاح کرتا ہے اور صفائی جو ہے وہ اپناتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ اس کو اپنی زبان پر بھی لاتے ہیں. ایسی بات زبان پر لانا اس حوالے سے مدنی پھول ہو جائیں، اور اس طرح کی مسکنسیپشنز کو آگے پھیلانا، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر غیر عالم کو جو ہے وہ کوئی بھی تشریح یا اپنی جانب سے اس کی کوئی بھی تعبیر کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے جو ہے وہ کوئی فتویٰ دیا تو اس کے اوپر اللہ اور ملائکہ اور سارے جہان کے لوگوں کی لعنت ہوگی. اللہ. تو یہ ایک بہت جو ہے وہ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جی کہ انجینئر جو ہے وہ میڈیکل میں تو بات نہیں کرے گا جی. لیکن دین میں ضرور بات کرے گا، کہ جیسے دین اس کے اپنے گھر کا ہے، جو دل چاہے اس کے اندر بول دے. اور ہماری بھی عادت ہو گئی ہے کہ ہم انجینئرنگ کی بات پوچھنے تو انجینئر سے جائیں گے، لیکن دین کی بات پوچھنے جو ہے نا وہ ہم کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے، اور پھر وہ جو بات آپس میں نکلی اس کو پھیلانا بغیر پوچھے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ اس دور کا المیہ ہے کہ علماء سے دوری جی. اور جہال کو جو ہے وہ عالم بنا کر ان سے لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ مسئلہ ہے، اصل یہ کہ یہ حدیث مبارکہ بہت جو ہے وہ جن کو کہتے ہیں جوامع الکلم، اور وہ احادیث مبارکہ جو کہ پورے جو ہے وہ نظام زندگی کو اور دین کے بہت بڑے حصے کو گھیرے ہوئے ہیں، جی. اس پر مشتمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جیسے یہ الطہور شطر الایمان ہے، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے بنی الدین علی النظافہ، کہ دین کی بنیاد ہی جو ہے وہ نظافت پر ہے. ٹھیک ہے. اور جو آیت مبارکہ ذکر کی کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور طہارت کرنے والے کو. اولاً تو یہ کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ فقط صفائی نصف ایمان ہے، جی. تو کیا صفائی نصف ایمان ہے؟ حدیث مبارک یہی ہے. تو حدیث مبارک میں صفائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ طہور کا لفظ استعمال ہوا ہے. صحیح. تو طہور صفائی کو نہیں کہتے؟ بالکل صفائی کو کہتے ہیں، لیکن ہر طہور صفائی تو ہے، ہر صفائی طہور نہیں. اللہ اکبر. کہ طہارت جیسے وضو ہے، غسل ہے، اسلامی طریقہ کار کے مطابق کوئی چیز ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنے کا طریقہ ہے، جی. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یا کچھ بھی ہے، جی. اس کا ایک باقاعدہ انداز بیان کیا گیا ہے، طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، کس چیز سے وہ پاک ہوگی یہ بھی بیان کر دیا گیا. تو عمومی طور پہ اسکولوں سے لے کے ابتدا سے لے کے یہ جو ہے وہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. جی بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ جب صفائی مہم چلتی ہے تو پھر دیواروں پر بھی یہ جو ہے وہ چاکنگ ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب صفائی نصف ایمان ہے. اولاً تو یہ کہ دیکھیں جو آیت مبارکہ جو ذکر کی گئی اس میں اولاً اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول کرنے والوں کا ذکر کیا. توبہ کرنے والے، جی. کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں پر علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا کہ ظاہری صفائی نہانا دھونا اس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہو سکتی ہے، جبکہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ ہر وقت صفائی ستھرائی میں مشغول نہیں رہتے تھے. صحیح. فرمایا یہاں پر لوگوں نے غلط سمجھا اس حدیث کو کہ ظاہری صفائی پر اس کو محمول کیا. حقیقت تو یہاں پر طہارت باطن مراد ہے، کہ وہ طہارت، وہ پاکیزگی اور وہ طہارت کی چیزیں جو کہ انسان کے باطن کو پاک کر دیں. تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ جب ہی فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں کہ وہ ہر وقت صفائی ستھرائی میں نہیں لگے رہتے تھے، ظاہری صفائی ستھرائی میں، لیکن ہمہ وقت
ان کی تمام مصروفیات اور ان کے تمام اقوال و افعال جو ہے وہ دل کی صفائی میں مصروف عمل ہوتے تھے، باطن کی جو ہے وہ تطہیر کیا کرتے تھے. صحیح. اور اب تو یوں ہے کہ حدیث مبارکہ میں تو طہارت کا ذکر تھا، اب طہارت میں بھی جو مراد تھی وہ طہارت باطن تھی. صحیح. اس سے طہارت ظاہر کی طرف، اور طہارت ظاہر کو بھی اب چھوڑ کر اب جو ہے وہ دنیاوی صفائی کی طرف آ گئے. گلی صاف ہو، محلہ صاف ہو، ہاں، گھر صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، جو ہے اس کے علاوہ جہاں بندہ رہتا ہے وہ جگہ صاف ہو، اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے. اسی کے اوپر فوکس ہے. اب اگر کسی شخص کا جو ہے اوپر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ بھلے 10 قسم کے پرفیوم اور سینٹ لگا کر آ جائے آپ، اور اچھے کپڑے پہن کر آ جائے، تو آپ کے ان افراد کی نظر میں جو صفائی نصف ایمان کی بات کرتے ہیں، فقط یہ اس کے لیے بہت بڑی صفائی ہے کہ اس سے صاف ستھرا کون ہے. خوشبو بھی لگا رہی، خوشبو بھی لگائی ہوئی اور خوشبو بھی اس کی طرف سے آ رہی ہے، صاف ستھرے کپڑے، بھلے وہ جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا اسلام کے نقطۂ نظر سے، وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، وہ جس گھر میں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. تو کس قدر جو ہے وہ دوری ہے دین سے، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ طہارت یہاں پر مراد لی گئی، کہ طہارت سے مراد طہارت شرعی ہے، کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو غسل ہو، وضو ہے تو وضو جو ہے وہ کرے، کپڑے اگر اس کے ناپاک ہیں تو اب ایک تو یہ ہے کہ بس جو ہے وہ اس کو ہلکے سے پانی کے اندر آپ نے دھو لیا، یا کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہٹا لیا، یا اگر کسی کے جو ہے وہ پیشاب اگر لگ گیا ہے تو وہ اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو بھی شاید کسی کے کپڑے صاف ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کے نزدیک اس کے وہ کپڑے صاف نہیں ہیں، وہ ناپاک ہیں. تو جب حدیث مبارکہ کے اس پہلو کو لیں کہ یہاں پر طہارت باطن مراد ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس پہلو کو لے کر وہ طہارت اختیار کر لے باطن کی، اور پھر نکاح اختیار کر لے، کیا بات ہے، اس کے ساتھ کہ جو اس کے جو چیزیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی اختیار کرنے کے ساتھ جب اس نے طہارت باطن اختیار کر لی تو اب اس کو برقرار بھی رکھنا ہے. برقرار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو کہ اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں ان سے روکنے کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرے، وہ نکاح ہے. جب وہ شخص نکاح اختیار کر لے گا اور ساتھ ہی طہارت باطن اختیار کر لے گا تو حقیقت کے اندر اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، وہ مومن کامل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے، آج حکمت جو ہے وہ کس حکم کی آپ بیان فرمائیں گے، اور کیا حکم ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ دیکھیے، حکمت میں تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکمت کسی چیز کی جاننا یہ کیا ضروری ہے اور کس قدر ضروری ہے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم معلومات کے لیے وہ چیز دینا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب وہ کام ہم کریں تو پس منظر ذہن میں رہے تو ایک اور زیادہ ذوق شوق جو ہے وہ اس عبادت میں یا اس عمل کے اندر شامل ہو جائے. حضور لوگوں کی تو عام طور پر یہی جو ہے وہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ لاجیکلی چیز آپ پروو کریں، اس کا لاجک کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے، تو یہ کام ہے تو یہ کیوں ہے، تو یہ کام ہے تو یہ کیوں ہے. اچھا، کیوں پر بھی بڑی لوگوں کی انفسائش ہوتا ہے، کیوں کے اوپر بھی بڑی توجہ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں. تو اسی میں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم چونکہ ایک چیز ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بعض لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں جناب اس چیز کی تو مفتی صاحب نے حکمت بیان کی تھی، اس کی نہیں کی تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، یا فلاں چیز کی آپ نے بیان نہیں کی، یا کسی اور کو یوں کہیں کہ جناب فلاں صاحب تو بیان نہیں کرتے. تو اولاً تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بیان کیا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے معنی یہ ہے سر تسلیم خم کر دینا، سامنے والے کی بات کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا. تو جو حقیقی مومن ہوتا ہے، حقیقی مسلمان ہوتا ہے، کامل مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کی بات جب آ جاتی ہے تو وہ کیوں اور چنا سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور بس حکم الہی کے آگے سر جھکا دیتا ہے. ٹھیک ہے. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں ایک حکمت نہیں، بے شمار حکمتیں، لیکن ہر حکمت تک ہمارا ذہن پہنچے یہ ضروری نہیں. لیکن اگر ہمارا ناقص ذہن کسی حکمت تک نہیں پہنچتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حکمت ہی نہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا خالق و مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. کہ دیکھیں دنیا کے اندر ہم اگر کسی شعبے کے تجربے کار ماہر افراد سے کسی چیز پر ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کوئی جواب دیتا ہے کہ یوں یوں یہ کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہم کیوں نہیں کرتے بلکہ اس کی بات کے اوپر اعتماد کر لیتے. تو فرمایا جب دنیا کے اندر ایک آدمی پر اعتبار کر سکتے ہو تو خالق و مالک پہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ جو تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس میں حکمتیں ہیں تمہارے لیے. سبحان اللہ.
تو اولاً تو یہ کہ ہر حکم پر عمل اس لیے کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا ہے، اور وہ بے شمار اچھا حکمتیں بھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی تاکہ یہ دیکھ لے کہ کون بندہ ہے جو کہ کیوں کی وجہ سے حکم پہ عمل کرتا ہے، کون ہے کہ فقط میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ واہ واہ سبحان اللہ، بڑی آپ ڈائمینشن آپ نے اس کو بڑا واضح کر دیا۔ یعنی یہاں آپ کی بات سے مدنی پھولوں سے میں نے ایک مدنی پھول جو ہے وہ ایک جو سمجھا ہے، اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہر حکم کی حکمت جاننے کی بجائے احکام کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ احکام کو سیکھنے کی، اور دیکھیں حکمت پر عمل، حکمت جان کر عمل کریں، اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے بعض لوگوں کے لیے کہ نفس ان کے دل میں یہ خواہش ڈالے کہ فلاں چیز یا فلاں، مثلا مثال کے طور پہ کوئی جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچ رہا ہے، صحیح، اب اس کو لاجیکلی یہ پتہ چلا کہ یار اس سے نا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، صحیح، اب وہ اس لیے بچ رہا ہے کہ یار میری آنکھیں کمزور جو ہے وہ نہ ہوں، اللہ، تو یہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا نہ ہوا۔ ہاں، اور جس کو کچھ نہیں معلوم، یعنی جو فوائد مختلف حکمتوں کے اندر آتے ہیں دینی دنیاوی، تو اب دنیاوی فوائد کے اندر کسی کو معلوم ہو اور اس میں وہ ذہن آ جائے تو ممکن ہے کہ جو اصل حکم الہی پر عمل جو اخلاص ہے وہ مفقود ہو جائے۔ ہائے ہائے، تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہوگی جی، یہ بھی واضح ہو گیا۔ کس حکم کی آج حکمت بیان فرمائیں گے؟ حکمت چونکہ جو ہے وہ ہمارا موضوع صفائی ستھرائی ہے، اور اس کے اندر ہم گفتگو طہارت جو شرعی ہے اس کی طرف گئے ہیں، وضو کے بارے میں ہے جی، کہ وضو کے اندر جو ہے جب وضو ٹوٹتا ہے کسی کا بھی، تو یہ وضو میں یہ 4 اعضاء جو ہے وہ دھونے کا شریعت مطہرہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ جی، واہ جی واہ، پورا غسل کا حکم دے دیتی، سبحان اللہ، یا جن اعضاء سے نجاست نکلی ہے انہیں دھونے کا حکم دیتی۔ صحیح، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہ اطراف بدن ہیں، یعنی بدن کے جو کنارے ہیں جی، وہ یہ 4 ہیں، صحیح، جیسے ایک منہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، تو چونکہ عمومی طور کے اوپر جب کسی چیز کے جو مین حصے ہوں، بنیادی حصے ہوں، ان کو اگر استعمال میں لایا جائے تو پوری چیز کا استعمال میں لانا قرار پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے اندر جو ہے وہ ہر بار پورا جسم دھونے کو دینا اس میں ایک حرج تھا لوگوں کے لیے، تو اس لیے اطراف بدن کو دھونے کو پورا بدن دھونا شمار کر لیا شریعت نے، سبحان اللہ، سبحان اور اس لیے وضو میں ان اعضاء کا دھونا مشروع کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ چونکہ ان اعضاء سے عمومی طور پر گناہ ہوتے ہیں، صحیح، بندہ منہ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بولتا رہتا ہے، حرام غیبت، بھی چغلی، کھاتا ہے اس کے بہتان، ذریعے سے، صحیح، آنکھوں سے جو ہے وہ گناہ کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، جی، کان سے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ سنتا رہتا ہے، صحیح، ہاتھوں سے جو ہے وہ گناہ کے کام کرتا ہے، پیروں سے گناہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اکبر، اسی طرح دماغ کے اندر جو ہے وہ گندے وسوسے اور خیالات سب سے پہلے یہیں پر مرتب ہوتے ہیں، پھر آگے یہ اعضاء جو ہے وہ اس کا عمل میں لے کر آتے ہیں۔ تو چونکہ وضو کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، واہ سبحان اللہ، تو اس لیے ان اعضاء کو دھونے کا حکم ہوا کہ یہ اعضاء جو کہ سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے ان اعضاء کے گناہ جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جیسے آپ نے باطنی صفائی کے حوالے سے، پاکیزگی اختیار کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ پاکیزہ رہنا اور صاف ستھرا رہنا اسلام اس کی بھی تو ترغیب جو ہے وہ دلاتا ہے؟ بالکل ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے تو ان کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے، صحیح، تو ارشاد فرمایا کیا اس کے پاس کنگا نہیں کہ یہ جو ہے وہ کنگا کرے اور اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ واہ، ایک اور حدیث مبارک میں ہے، ایک صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی جو ہے وہ تعریف ارشاد فرمائی جی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے وہ بالوں میں کنگا کرنا بھی یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جمال ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل کے الفاظ، جمیل کے الفاظ بھی ہیں، جمال کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک، الفاظ ہیں ٹھیک کہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جمیل ہے، جمال ہے، اور وہ جمال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں بھی ہے۔ اسی طرح فطرت کی جو باتوں میں سے بیان کی گئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی جو چیزیں ثابت ہیں، ان کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا یا ان میں جو صفائی سے متعلق ہیں، ان کے اندر مونچھوں کا جو ہے وہ صاف کرنا ہے،
بغل کے بالوں کا صاف کرنا، منہ زیر ناف صاف کرنا. اسی طرح ناخنوں کے بارے میں ہے کہ ناخن جو ہے وہ ہر جمعے کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ تراشے جائیں. 40 دن تک اگر کوئی ناخن چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو ہے وہ گناہ کی حد کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا حضور دیکھا ہے کہ ان کا ایک ناخن جو ہوتا ہے نا جی وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، بالخصوص چھوٹی انگلی کا ناخن. جی جی. کیا مطلب ایسا بندہ اگر کھانے میں ایک جگہ پر جو ہے وہ جانا ہوا اجتماع پاک میں، تو اس کے بعد جب وہ خیر خائی کے لیے وہاں بیٹھے تو میرے ساتھ ایک اسلام بھائی کو انہوں نے لا کر بٹھا دیا، وہ جہاں پر گئے ہوئے تھے اجتماع میں. تو اس کا جو ناخن تھا چھوٹی انگلی اتنا بڑا ناخن تھا حضور، اتنا بڑا بالکل یہ ہوگا. جی. ایسی گھن مطلب آ رہی تھی، کیا بندہ بولے کیا نہ بولے، کیا فرماتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ تھوڑے سے بھی ناخن بڑے ہو جائیں نا، ہفتے کے اندر بھی بڑے ہو جائیں، تو اب جو ہے وہ الجھن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ کاٹنا ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے وہ کام کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ناخن بڑا رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس سے ناخن استعمال کے ذریعے کوئی چیز کھولنی ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے. تو شرعی اعتبار سے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ 40 دن سے زائد ناخن جو ہے وہ بڑے ہونا یہ ناجائز ہے، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. ایسا شخص گنہگار ہوگا، چاہے کام کے لیے ہو یا کسی بغیر کام کے ہو، کسی بھی طور پر ہو. ٹھیک ہے، چاہے اسلامی بہن کا ہو چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو. اور 40 دن سے کم میں بھی اگر کوئی رکھ رہا ہے کسی وجہ سے، اولاً تو اس کو ہر جمعے جو ہے وہ صاف کرنے چاہیے، لیکن اگر رکھتا ہے تو بھی صفائی لازمی ہے کہ اگر اندر جو ہے وہ میل ہوگا تو ایسی صورت میں لازمی سی بات ہے دوسرا ساتھ بیٹھنے والا اس کے ساتھ کھانے سے بھی تنفر کرے گا، اور خود اس کے کھانے کے اندر بے شمار جراثیم جو ہے وہ اس کے کھانے میں شامل ہو کر اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے. صفائی کے اعتبار سے بات چلی تو دیکھیں اسلام نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا، جو ہے وہ کھانے کے وضو کا حکم دیا. یہ بھی صفائی کی جو ہے وہ اعلیٰ ترین مثال ہے. تو اسلام نے صفائی کا بہت درس دیا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ صفائی سے منع کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ مکمل طور پر فقط ظاہری زیب و زینت کے اندر ہی ہر وقت لگا رہے، اس سے منع کیا ہے. جہاں حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ اپنے کنگا کرو، وہیں اس بات سے بھی منع کیا کہ ہر وقت اسی کام میں مرد نہ لگا رہے کہ ظاہری زیب و زینت. لوگوں کو دیکھا ہے کنگھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے جیب میں بھی، بعض نے برش جو ہے وہ اپنے ایک ساتھ بیگ ہوتا ہے اس میں برش رکھا ہوتا ہے، کبھی داڑھی میں برش کرتے رہیں گے، کبھی بالوں میں برش کرتے رہیں گے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ زیادہ زیب و زینت میں لگی رہتی ہیں. آج کل تو مردوں کے بارے میں سنا بھی 2-2 گھنٹے کسی شادی کی تقریب میں گئے تو وہاں بارات جو ہے وہ مقررہ وقت سے لیٹ ہو رہی ہے. کیوں لیٹ ہو رہی ہے؟ جی دلہا جو ہے وہ تیار ہونے گیا ہوا ہے، اب وہ تیار ہو رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کافی ٹائم لگ گیا. جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بیچارے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. جس پر بھی کریں، پہلے تو یہ تھا کہ یہ عورتیں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں، اب تو مردوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مرد بھی جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر طرح طرح کی جو ہے وہ معاملات اختیار کرتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل یہ کہ دیکھیں صفائی ایک الگ چیز ہے، صفائی اور نظافت الگ ہے اور زینت الگ ہے. صحیح. زینت جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، اسی لیے حدیث مبارک کے اندر اور جو شرعی احکام ہے اس کے اندر جیسے سرما لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. لیکن مرد کو بقصد زینت جو ہے وہ کالا سرما جو ہے وہ لگانا، سیاہ سرما لگانا یہ مکروہ ہے. صحیح. خاص طور پہ دن میں، کہ دن میں ہی زینت کا اظہار ہوگا، رات سوتے وقت کس نے اظہار کرنا ہے، تو سوتے وقت جو ہے وہ سنت کی ادائیگی سے لگا لیں، لیکن دن کے اندر اب بقصد زینت لگانا یہ اس کے لیے مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. سرما بھی لگاتے ہیں ساتھ میں، ہمارے فریز میں تو اس کو ہم جو بچپن میں سمجھ رہے وہ بونڈا سا بناتے ہیں، اب تو پتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ سرما سلائی کے ساتھ نا یوں بھی کر کے وہ بنا دیتے ہیں. تو عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ایسا ہوتا ہے. مردوں کو زینت سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے، جو ہے وہ صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے، اور زینت کی طرف جب چلے جاتے ہیں، اور دیکھیں نا صفائی کے نام کے اوپر زینت کی طرف لایا گیا، لیکن آیت مبارکہ میں بھی جو اول لفظ ہے توابین اس سے دور کر دیا گیا. یہاں پر بھی جو طہارت ہے اس سے دور کر دیا گیا. جو حقیقی حدیث کے معنی تھے ان چیزوں سے پھیر کر لوگوں کو دنیاوی زیب و زینت اور صفائی کی طرف لگا دیا گیا. تو اس کے اندر ہم پر ضروری ہے کہ حقیقی معنی حدیث کا جانیں، اور حقیقتاً جو چیز ہے وہ ہے آدمی کے دل کی صفائی، کہ بندہ خود کتنی دل کی صفائی کرتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل صاف ہوگا تو وہ شخص کسی کے گھر کے سامنے کچرا کبھی نہیں پھینکے گا. صحیح. واہ کیا بات ہے. تو دل جس کا باطن صاف ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. صحیح.
تو جس کا باطن صاف ہوگا نا تو اس ایک فرد کے باطن کے صاف ہونے سے اس کا گھر صاف ہوگا، معاشرہ صاف ہوگا. لیکن جو آج ہم اتنا صفائی کا رونا اور دیگر ساری چیزیں روتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ظاہری صفائی کے نام پر چند دن صفائی مہم بھی چل جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ دلوں کے اندر وہ صفائیاں نہیں ہیں، وہ شرعی احکام کا رسوخ نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کا ذہن نہیں ہے، کسی مسلمان کی تکلیف کے حوالے سے کوئی ذہن ہی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دینے کا حکم کیا ہے. چونکہ ظاہری نعرہ لگتا ہے اس کے مطابق ظاہری صفائی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حضور ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دارالفتاح کے عالم دین ان کی سلسلے میں تشریف لانے پر بہت خوشی ہو رہی ہے. جزاک اللہ جی آپ کے اپریسیشن کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ حدیث پاک راستوں پہ لکھی ہوتی ہے، تو کیا یہ لکھنا جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے؟ دیکھیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کی دیوار کے اوپر لکھنے کی ویسے ہی شرعاً اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی چیز لکھی جائے، اور خاص طور پر جب حدیث مبارکہ ہے تو اس کے لکھنے میں نہ یہ نیچے دیکھا جاتا ہے کہ نیچے نالا بہہ رہا ہے یا وہاں پر گندگی ہے، فقط جو ہے وہ دیوار جہاں صاف ستھری لمبی چوڑی سے نظر آئی وہاں پر حدیث مبارکہ لکھ دی، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں کہ بے ادبی ہے یہ اگر ناپاک جگہ ہے. اور اگر ناپاک نہیں بھی ہے تو بھی دیواروں کے اوپر لکھنا منع ہے، کیونکہ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا پانی وغیرہ سارا بہہ کر جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے، بے ادبی کی طرف جاتا ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا حضور یہ فرمائیں کہ بعض اوقات لوگ صفائی کے نام پر یا زینت کے نام پر لباس جو ہے وہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ مطلب انتہائی شوخ اور بھڑکیلا لباس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. کلر بھی جیسے میرون ٹائپ کلر ہوتا ہے، لال طرح کا ہو جاتا ہے، ایسے بھی پہنتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بندہ تو کہہ رہا ہے جی میں صفائی ستھرائی اختیار کر رہا ہوں، زینت اختیار کر رہا ہوں، پتہ چلے بھائی کو آیا ہے ڈریس ہو، لباس ہو، اسی سے بندے کی شخصیت بنتی ہے. کیا فرمائیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو کہ عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں. مرد کا ایک اپنا درجہ اور ایک مقام ہے، نہ جانے کیوں مرد اپنا وہ مقام چھوڑ کر عورت کا جو ہے وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عورت کو جو شریعت نے مقام دیا عورت اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ مرد والا درجہ اختیار کرنے لگتی ہے. یعنی عجیب ہی دنیا جو ہے وہ عجیب طرف چل رہی ہے کہ ہر ایک صنف جو ہے وہ دوسری صنف مخالف کی طرف جو ہے وہ بننا چاہ رہی ہے، ہر ایک اپنی صنف سے بیکار ہے اور دوسری صنف کی طرف جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے. حدیث مبارک میں اس کے اوپر لعنت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت سے محرومی جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے. اب جو بھی افراد اس طرح کی کوئی بھی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں جو کہ عورتوں سے مشابہت ہے، اس لیے مردوں کو شوخ رنگ کے لباس پہننا یا ایسا لباس جو کہ عورتوں سے مشابہ ہو اس کے پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے. مرد کو عورتوں کے مشابہ والا لباس پہننا ناجائز ہے، یوں ہی عورت کو جو ہے وہ مردوں کے مشابہ والا لباس پہننا ناجائز ہے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ چپل پہننے کے اوپر کہ عورت جو ہے وہ مردانہ چپل نہ پہنے اور جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت کی جو ہے وہ چپل نہ پہنے. تو ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ کسی چیز میں بھی مشابہت اختیار نہ کرے. لیکن آج تو یہ چیز اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں، جیسے مرد کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا زیور حرام ہے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی کی اسلام میں جو ہے وہ مرد کو اجازت ہے جو کہ 4.5 ماشے کے وزن سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو فقط، اور وہ بھی سنت جو ہے وہ قاضی کے لیے یا جو ہے وہ مفتی کے لیے ہے جن کو اس دور میں اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی تھی کہ اس دور میں اسٹیمپ جو ہے وہ چاندی انگوٹھی سے جو ہے وہ لگا کرتی تھی. فی زمانہ اب وہ رائج نہیں، تو سنت نہیں ہے، مگر یہ کہ پہننا جائز ہے جبکہ اس شرعی حدود کے اندر پہنا جائے. اس کے علاوہ زیب و زینت کے اختیار پر کانوں کے اندر بالیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب و غریب جو ہے وہ انداز ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. ایسا کوئی بھی لباس چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو، کوئی بھی دینی منصب اختیار کر کے اس چیز کو جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہو، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. خاص طور پر جو دین سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں انہیں تو اس لیے بھی بچنا ضروری ہے کہ ان کے اس فعل کو فالو کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیندار آدمی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اسلام میں اجازت ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر یا جو ہے وہ جہالت کے باعث جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اپنا تو نقصان کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے غلط عمل کی ترغیب دے کر جو ہے وہ ایک لوگوں کو بھی غلط راہ پر لگانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑے پیارے
مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہوئے. یہاں حضور ایک میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے, ان کا میسج میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں میں محمد عدنان سلیم اتاری پاکستان ریلوے کالونی خانے وال سے بات کر رہا ہوں. آپ میسج کر رہے ہیں, یہ میسج لکھا ہے آپ نے, چلیں بار اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے, صفائی ستھرائی. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ کپڑوں پر اکثر لوگ پرفیوم لگاتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی, ہماری رہنمائی کر دیں. پرفیوم کا استعمال یا باڈی اسپرے کا استعمال, چونکہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے, الکوہل کے استعمال سے متعلق جو اس کا بیرونی استعمال ہے, ایکسٹرنل جو ہے وہ یوز ہے, خارجی استعمال ہے, اس کے بارے میں علماء نے اجازت دی ہے, لیکن پھر بھی بچنا بہتر ہے. اختلاف ہے اس کے اندر, تو اگر کوئی لگا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن جب بغیر الکوہل والے عطریات جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ انہیں استعمال کیا جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی پھول آپ نے سنے, انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے. یہاں ہم سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ حدیث مصطفیٰ کے عنوان سے شامل کریں گے. بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے, ہمارا احمد رضا طاری مدنی بھائی نے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. آگے شامل کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ جاری ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور اس کا ایک سیگمنٹ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے. بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر پر ثواب نہیں ملتا. اعمال عمل کی جمع ہے, اور اس کا اطلاق اعضاء, زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے. اور یہاں اعمال سے مراد نیک اعمال اور جائز افعال ہیں, اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. عبادات کی دو قسمیں ہیں, مقصودہ اور غیر مقصودہ. مقصودہ وہ جیسے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ وغیرہ, ان سے مقصود ثواب کا حاصل کرنا ہوتا ہے. انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو صحیح نہ ہوں گی, اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا. اسی طرح عبادت کی دوسری قسم ہے عبادت غیر مقصودہ, وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں, جیسے نماز کے لیے چلنا, وضو اور غسل وغیرہ. ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا, اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا, مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا, اور ان سے نماز بھی صحیح ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی ہم کوئی عمل خیر کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب ملے گا. اللہ عز و جل ہمیں ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. استاد صاحب, اس مدنی گلدستے پر بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں آپ کے جی, پھر انشاءاللہ موضوع صفائی ستھرائی آج جیسے ہمارا ہے اس پر بھی آپ سے مدنی پھول لینے ہیں. یہ آخر آپ لوگ دعوت اسلامی والے, ایک سوال جو جنرل مائنڈ میں آتا ہے,
آپ لوگ دعوت اسلامی والے کیوں اتنا ہر سلسلے سے پہلے نیت ہے، ہر کام سے پہلے نیت ہے، آپ کیوں اس پہ اتنا زور دیتے ہیں بھائی؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے لوگوں کے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کا جواب دینے سے بھی پہلے میں نے نیت کر لی ہے جی، دل میں۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جی، کوئی شخص کوئی بھی کام کرے بغیر ارادے کے کرتا ہو تو بتا دیں۔ آپ پانی پینے لگے ہیں نا، ہاں جی، کچھ تو ارادہ کیا ہوگا، ایسی بات ہے۔ تو ہم اس ارادے کو مولڈ کر کے چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جائز کام ہیں تو کرتے تو ارادے کے ساتھ ہیں، ان ارادوں میں کچھ اچھے ارادے جس کو نیت کہتے ہیں وہ شامل کر لیں گے تو یہ کام بھی کار ثواب بن جائے گا۔ اب پانی جیسے پیا، جی، اس نیت سے، اب یہ ایک جنرل جو ارادہ ہوتا ہے نیت جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ نیت کا لفظ اور ارادہ اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے عوامی اعتبار سے۔ تو ہمارے جو عام دیگر اسلامی بھائی وہ ارادہ یعنی نیت تو کرتے ہیں، نیت کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا نیت ہوتی ہے؟ پانی پینے میں پیاس بجھانی، تو پیاس تو بجھے گی ہی بجھے گی۔ اگر ساتھ میں یہ نیت ہم کر لیں کہ ہم اس پانی کو جب پئیں گے جو ہمارے جسم میں تھوڑی توانائی آئے گی، اس توانائی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کریں گے۔ جی، تو اس لیے ہم نیتوں کی یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور یہ تحریک چلائی کس نے ہے؟ جو سمجھ بوجھ فہم میں، ادراک میں، شعور میں، یعنی ہم جیسے لاکھ مبلغین ہوں وہ ایک طرف، اور ان کی فہم، ان کا ادراک، ان کی سمجھ ایک طرف۔ واہ، تو فی زمانہ اس تحریک کو جو اٹھایا، جن میں نمایاں ترین مقام ہمارے امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ میں اپنے جذبات عرض کرتا ہوں کہ جب امیر علیہ سنت نے یہ شروع کیا نا تو بساؤ کا دل میں آتا تھا کہ یار یہ لوگ کیوں کر اس طرح یہ چیز قبول کریں گے، لیکن الحمدللہ قبول کرنے والے ہیں اور نیتیں کرتے ہیں۔ تو ارادے تو سبھی کرتے ہیں، ہم نیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس میں آپ کچھ مزید توجہ کر کے اچھے اچھے ارادے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ کام تو کرنا ہی ہے، پانی تو پینا ہی ہے، چائے تو پینی ہی ہے، پنکھے کے نیچے تو بیٹھنا ہی ہے، جوتا تو پہننا ہی ہے، اور آپ نے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھنا ہی ہے۔ تو اگر اس میں اچھی نیتیں شامل کر لیں گے تو ہمیں مزید ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم نیتوں کی بہار چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفائی ستھرائی اختیار کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے جی؟ اب اس میں بھی آپ کہیں گے کہ لوگ کہیں گے صفائی ستھرائی کیا ہمیں نہیں پتا؟ یہ بھی ہے بالکل بات کہ ہمیں نہیں پتا کہ برتن کچن کے مطبخ کے صاف رکھنے چاہیے، مطبخ صاف رکھنا چاہیے، واش روم صاف رکھنا چاہیے، جناب گھر کا بیڈ روم صاف رکھنا چاہیے، تکیہ صاف رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ واہ، تو بعض اوقات جب گھر سے ابو جان نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے یا نوکری کے لیے، تو چھوٹا مدنی منا کیا یاد دلاتا ہے؟ ابو شام کو فلاں کھانے کی چیز لے کر آنا میرے لیے، ابو فلاں کھلونا لے کر آنا۔ تو کبھی ابو نے اس کو ڈانٹا کہ یار مجھے پتا ہے تو مجھے بتا رہے ہو، وہ یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو سب پتہ ہے، وہ الگ بات ہے، سلسلے کے آخر پہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کو کتنا پتا تھا۔ واہ، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو سب شعور ہے، چلے ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں، اور جو جس طرف آپ کی توجہ نہیں تھی اس طرف ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، اور جن کے ذہن میں تھی یار یہ صفائی کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی کا، تو ٹھیک ہے ان کو ہم معلومات دے رہے ہیں۔ تو کسی کو یاد دہانی ہو جائے گی، کسی کو توجہ دلانا ہو جائے گا، کسی کو معلومات کی فراہمی ہو جائے گی، اور کسی کے لیے ان کے اویئرنیس ساتھ ہو جائے گی۔ اس کے مخاطب خود ہم بھی ہوں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارا مدنی مقصد ہے کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کے حوالے سے تھا۔ تو صفائی ستھرائی کا جو موضوع ہے جی، اس کے شروع میں اگر ایک دو
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیے جائیں تو امید ہے کہ اس موضوع کی جو شرعی حیثیت ہے جی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، ظاہر باطن ستھرا ہے، ستھرا پن پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم پسند کرتا ہے، غنی ہے، سخاوت پسند کرتا ہے، تو تم صاف رکھو۔ تو راوی فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحنوں کو صاف رکھو۔ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے لکھا کہ ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی کو طیبن، واہ، اور ظاہری باطنی دونوں کو نظافت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے، بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے، جسم، نفس اور روح۔ واہ، اللہ پھر مسلم اکبر۔ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نظیف ہے، نظافت کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فتاوی رضویہ میں نقل کیا گیا بنی الدین علی النظافہ کہ دین کی بنیاد نظافت پر ہے۔ میرات المناجی میں ہے کہ تنظیف نظافت سے بنا ہے۔ صحیح۔ اس کا معنی ہے صفائی اور پاکیزگی، اس میں بدن و کپڑا دونوں کی صفائی داخل ہے۔ بدن کی صفائی سے مراد غسل، مسواک، حجامت، خوشبو استعمال کرنا وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک مدنی پھول میرات المناجی میں لکھا کہ ہر طرح کی صفائی سنت اور مطلوب شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور زبردست مدنی پھول صوفیاء کرام کے حوالے سے کیا بات ہے؟ میرات المناجی میں ہے کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پہ سونا، ہمیشہ باوضو رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو صفائی ستھرائی کا موضوع ہے تو ہم اس کے دنیاوی فوائد بھی دیکھتے ہیں، اخروی فوائد بھی دیکھتے ہیں، اور نہ رکھنے کی صورت میں دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی۔ تو اس چار قسموں پر ہم مین جو ابواب جسے کہتے ہیں یا کیٹیگریز کہتے ہیں، تو ان میں ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے دنیاوی فوائد ہیں کیا، یہ اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے۔ پھر یہ کہ اس کی اخروی فوائد کیا ہیں، اس میں سے کچھ تو بیان ہو گئے کہ یہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، اور دنیاوی طور پر اس کے نقصان کیا اگر صفائی ستھرائی اختیار نہ کریں، اور اخروی طور پر کیا ہوں گے، ان چار میں اس کو سیمرائز کریں گے، ورنہ تو موضوع بہت طویل ہے، اس کی مثالیں دینا شروع کریں تو دنیا بہت وسیع ہے۔ ایسی بات ہے جی۔ مرحبا، انشاءاللہ مدنی پھول تفصیل میں بیان ہوں گے، یہاں آپ کی کالز کو، آپ کی میسیج کو سلسلے میں شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ چلتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور میسیج کی طرف۔ ماشاءاللہ بھرمار ہے میسیج کی، لگاتار آ رہے ہیں جی، انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر زمان اطاری پنڈ خطوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری ناخوانی اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہور اتاری نکیال کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بابا اور عامل حضرات ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو منع کیا جائے کہ یہ جو آپ نے انگوٹھیاں اور کڑے اور یہ سب کچھ گلے میں لٹکایا ہوا ہے یہ سب درست نہیں ہے، اور تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی صفائی تو دل کی صفائی ہوتی ہے، تو جب دل صاف ہے تو سب صاف ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم انہیں کیسے سمجھائیں، صفائی کے حوالے سے ہم انہیں کیسے ذہن دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کال کرنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمائیں گے سر، لگے ہاتھوں میں اس پر رسپونڈ کر دیں۔ انہوں نے تو بہت بیچاروں نے ڈرتے ڈرتے چند ایسی مثالیں دے دی کہ جو بہت نارملی ہیں تو مطلب یہ ظاہر کڑے پہننا مرد کا یہ جائز نہیں ہے، شرن تو منع ہے۔ ابھی انہوں نے بھی انگوٹھی کے حوالے سے جواب دیا ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی نے۔ تو جو اس قسم کے بابا جی ہوتے ہیں وہی کہ وہ
کسی کٹیا میں بیٹھ گئے, کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے, میں موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں. جی. تو اب اس میں یہ کہ بڑی شناخت کیا ہوتی ہے کہ ان کے بال سلجھے ہوئے نہیں ہوں گے, جی, کئی مہینے سے نہائے ہوئے نہیں ہوں گے. اب بات یہ کہ ہمیں بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو جو نہیں نہاتا اس کو کتنی شرم آنی چاہیے. پھر ان کی دل کی صفائی ہونی چاہیے اس کو بھی, یہ تو جملہ بڑا سخت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جزیہ ہے, انہوں نے لکھا ہے یہ مدنی پھول کہ ظاہری صفائی دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے. واہ. اب کوئی مکان آپ کچرا کنڈی کے اندر بنا دے سینٹر میں بالکل, اور آپ کہیں کہ اندر میں نے بالکل جو ہے وہ صاف کیا ہوا, اندر آپ کو گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا, نہ آپ کو کوئی کچرا ملے گا. لیکن آپ بتائیں کون سا صاحب عقل شخص ہوگا جس کی عقل سلامت ہو اور وہ رہنا گوارا کرے کہ جناب اندر تو بڑا صاف ہے. تو یہ تو دعویٰ ہے نا, کچرا کنڈی کے قریب سے گاڑی گزرے تو دماغ, بات یہ ہے کہ جس کے دل میں صفائی کی کچھ قدر ہو. اب وہ بالوں میں مٹی جناب پھنسی رہے, ناخن اس کے اتنے بڑے ہو چکے ہیں اس میں مٹی پھنسی رہے, اور جلد کے اوپر میل کچیل ایسا جمے کہ چھڑائے نہ چھوٹے, اور پھر وہ ہاتھوں کی چکنائی ایسی ہو کہ ہاتھوں کی اصل جلد غائب ہو جائے. استغفر اللہ. یہ تو میں بھی ایک ڈر کے مثالیں دے رہا ہوں کہ یار وہ ایسا شخص کوئی ہو تو ناراض زیادہ نہ ہو جائے مدنی چینل والوں سے, تو بس اشارے کو کافی سمجھیں. صحیح. اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب ان کے پاس بیٹھنے والے کو کیا خوشبو آتی ہے یا بدبو, اب بتائیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل صاف ہے, تو یہ دعویٰ ماننے والا نہیں ہے, کیونکہ جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی صاف, تو ظاہر دلیل ہے. صحیح. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا کہ جس کا ظاہر صحیح ہوگا اس کا دل بھی ٹھیک ہوگا, اور جس کا دل صاف ہے نا, اگر مطلب وہ باطنی بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا باطنی گندگیاں جو حسد تکبر وغیرہ, تو انہوں نے کہا اگر دل میں یہ چیزیں صاف ہے, جس کا دل صاف ہے نا اس کے ظاہر پہ بھی اثر پڑے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو باہر والے سے اندر اثر پڑتا ہے, اندر والے سے باہر پر اثر پڑتا ہے. اب یہ کہ ہمارا دل صاف ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نعرہ ہے, سلوگن ہے, کھانی فہیم تے پینی پانگے, پوچھو کون دیکھے گا بابے دا ملانگے. یہ بھی ایک وہ نظام بنا ہوا ہوتا ہے, اور اتنے گندے لوگ مطلب, اور ایسا ان کا برا حال, سگریٹ پی رہے ہیں, اچھا جو ان کے پاس آیا ہوا ہے وزن کر کے ان کو دے دیجیے, مار رہے ہیں, کپڑے کا وزن کر کے دے دیجیے, اور پھر 1 ماہ بعد دوبارہ وزن کر لیجیے. اللہ محفوظ فرمائے. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایسے گم ہو گئے کہ جن کو اپنا جو ہے وہ ہوش ہی نہیں ہے, جن کا جسے کہیں کہ آپ عقل و خرد ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جن کی جاتی رہی, ان کا معاملہ جو ہے بھارت مجذوب جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے. لیکن ہم مجذوب کی پہچان ظاہر شرع نے بتائی ہے, اور ان کو آنکھ والے پہچان بھی لیتے ہیں. اب ایسا ہر شخص جو مثلا بالکل جس کی میں نے آپ کو ایک وہ منظر کشی کر کے دکھائی, ایسا ہر شخص بھی دعویٰ کرنا شروع کر دے میں مجذوب ہوں, تو مجذوب کی بہت ساری پہچانیں بتائیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی. اب روٹی کا ٹائم آئے گا یہ روٹی بھی مانگیں گے, کھانا مانگیں گے, تو اس قسم کی باتیں ان میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مزید کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری جگہ شریف منڈی بخاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا موضوع ہے صفائی اور ستھرائی. اس میں میری عرض ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ناخن رکھتے ہیں, ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, انہیں ایک عرض بھی کرتے ہیں کہ ناخن نہ اتنے بڑے کریں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح چلتا ہے, فیشن ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بیان ہو چکا, مزید بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. ماشاء اللہ ہمیں ناخن نازین سلسلہ گناہ کا جا رہا ہے, دعاؤں کی خاص درخواست. ٹھیک ہے جی.
میں محمد فاروق اطاری صوبہ ضلع جہلم تحصیل پنڈ حیدر خان سے بات کر رہا ہوں. میری اسلامی بھائی نعت خواں سے درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. یہ منقبت ہے، اولیاء کی شان میں جو کلام ہوتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور یہ تو آپ نے سنا دیا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اچھا سنایا ماشاءاللہ. باب الاسلام سندھ سے کشمور شہر سے شوکت علی اطاری بات کر رہا ہوں. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دیں، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. ٹھیک ہے. محمد آصف بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت پیارا لگتا ہے. وہ نعت کی فرمائش قدرے یار پہ جانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محمد وارث چک نمبر 79 جنوبی سے عرض کر رہا ہوں. عدنان بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. واہ کیا جود و کرم. ٹھیک ہے جی. یہ عدنان نہیں عدنان، عین کے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اللہ خوش رکھے. مرحبا جی. آپ کلام یہ ہے کہ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاری خانے وال شیر سے بات کرو. نعت خان گرامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے، مجھے نعت شریف سنا دیگر. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں محمد فیضان رضا اطاری اندرا نگر سولی کلا کچھا ادھم سنگھ نگر انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک نعت پاک شیخ کی سنوائی جائے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. سبحان اللہ. میسیجز ہیں کافی سارے ہیں، کچھ شامل کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا سلسلہ آج بہت اچھا ہے. جزاک اللہ جی، شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. اگلا میسیج ہے کیا ہی پیارا پروگرام ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ایم میر علی بہاول نگر سے. مرحبا آپ کا میسیج کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کو اللہ آباد رکھے. آمین. جزاک اللہ جی. یہ کہہ رہے ہیں جی میرا نام علی اکبر اطاری ہے مٹھی تھرپارکر سے. مرحبا تھرپارکر سے آپ کا میسیج کرنا علی اکبر بھائی. کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے شہزادہ عطار کی یہ نہ سنا دیں، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ. ٹھیک ہے جی. فرام لاڑکانہ بلاول کالونی بنت نواز علی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اچھا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. یہ نہ سنا دیں، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ. ٹھیک ہے جی. چکوال سے میسیج ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں، دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. نہ سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت. ٹھیک ہے جی. بھائی عرض ہے کہ عدنان بھائی سے ماں کا کلام سنوا دیں. 2-3 دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے. یہ خان کا ڈوگرا سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. بنت محمد سرور کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب سنا دیں. ٹھیک ہے جی. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، یہ نعت سنا دیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. عاطف اطاری بورے والا سے میسیج ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. منقبت سنا دیں میرے مرشد ہیں عطار، یہ ہیں ہمارے اسلم بھائی ہیں چوک منڈا سے. میسیج ہے جی دل کو جو عقل دے خدا تیری گھلی سے جائیں کیوں سنا دیں. یہ ہمارے احمد عطاری ہیں گمبٹ سے. ٹھیک ہے جی. اور بھی کافی سارے میسیج ہیں. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہوں. سلسلہ بہت نائس ہے. جزاک اللہ فار اپریسیشن. کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. ٹھیک ہے جی. مزید میسیجز بھی لیں گے، کچھ کلام شامل کے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. واہ کیا جو تو کرم ہے
شہبت تیرا نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور دل بیٹا تیرا نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا وہ سوئے لازار پھرتے ہیں کہیے کہیے وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو
تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ وہ جہاں شہدا، ہم تو ظاہر ہے کہ ہم معتقد ہیں اور ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم شہدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے وہ سگ کا لفظ یعنی کتے کا لفظ استعمال کیا اور عاجزی کی، اور وہاں پر اس انداز مطلب عاجزی کی کہ میں بھی طالب ہوں، یہاں تو بڑے بڑے طالبات ہیں، میری کیا حیثیت۔ اس عاجزی کے بعد پھر جو دیدار مصطفیٰ کے جلوے نصیب حال ہوئے۔ بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی، کیا بات، سبحان اللہ جی۔ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا ہزار پھرتے ہیں۔ ہمارے حسین بھائی بہت پیارے، یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی الحمدللہ بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں، نعت خان بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اولاد ماں باپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، گھر سے اچھی تربیت کریں تو جو اولاد ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ذکر سنانے والی ہوگی، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے نفع کا سامان ہوگی۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک متقی اور پرہیزگار بنائے۔ جی حسین بھائی۔ عشاق کا نعرہ گئے، عشاق کا نعرہ گئے، عطار ہمارا گئے، عطار ہمارا گئے، عشاق کا نعرہ گئے، عشاق کا نعرہ گئے، عطار ہمارا گئے، ہمیں جان سے پیارا گئے، عطار ہمارا گئے، ہمیں جان سے پیارا گئے، عطار ہمارا گئے، اچھوں میں اچھا مرشدی عطار قادری، اچھوں میں اچھا مرشدی عطار قادری، پیاروں میں پیارا مرشدی عطار قادری، عشاق کا نعرہ گئے، عطار ہمارا گئے، ہمیں جان سے پیارا گئے، عطار ہمارا گئے، عطار ہمارا گئے، آنکھوں کا تارا مرشدی عطار قادری، آنکھوں کا تارا مرشدی عطار قادری، دل کا سہارا مرشدی، دل کا سہارا مرشدی عطار قادری، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، ہم سب نے پکارا ہے، عطار ہمارا ہے، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، بولو مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، ہم سب نے پکارا ہے، عطار ہمارا ہے، ورد زبار گے یہی ورد زبار گے، ورد زبار گے یہی ورد زبار گے، عطار قادری میرے عطار قادری، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، ہم سب نے پکارا ہے، عطار ہمارا ہے، عشاق کا نعرہ ہے،
اتار ہمارا گئے ہم سب نے پکارا گئے اتار ہمارا گئے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو بولو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو اس چاک کا نعرہ ہے اتار ہمارا ہے ہم سب نے پکارا ہے اتار ہمارا صفائی ستھرائی کا موضوع لے کے چلے نا جی ابھی منظر دکھائے گئے جی یہ ہوتی ہے صفائی ستھرائی. کیا بات. امامہ دیکھو, کیا بات, چادر دیکھو, لباس دیکھو, کے ہاتھ دیکھو, ان کے دانت دیکھو, ان کی آنکھیں دیکھو, ان کے کان دیکھو, کیا بات, ان کے قدمین دیکھو, ان کا جبہ شریف دیکھ لو, ان کی گھڑی دیکھ لو, کسی چیز میں آپ کو میل کچیل پھنسی ہوئی دکھا دیں. صفائی ستھرائی, پاس بیٹھیں آپ کو خوشبو کی لپٹیں آئیں. کیا بات. تو میرا وہ مدنی منہ رجب جی, تو وہ جب کبھی حاضر ہوتا ہے بارگاہ میں تو امیر سنت پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہیں, چھوٹا ہے تو وہ جا کے پھر بتاتا ہے بابا پاپا نے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو والے ہاتھ لگائے, مزہ آ گیا. سبحان اللہ. تو اب امیر سنت یہ ہے صفائی ستھرائی جسے ہم اللہ کے ولیوں کی شان کہتے ہیں. کیا بات. اس طرح کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھے تو اس کا اٹھنے کو دل نہ کرے. واہ, یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدنی پھول مزید بھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. یہاں ہم ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں باطنی بیماریوں کے حوالے سے. جس طرح ہم نے ظاہر کو صاف کرنا ہے ایسے باطن کو بھی پاک کرنا ہے. بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے شامل کی لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے اور اس کے سیگمنٹ باطنی بیماریوں کی معلومات میں ہم آج حسد کے حوالے سے جانیں گے کہ حسد کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے حوالے سے کیا فرمایا, اور ایک بہت ہی عبرت انگیز حکایت بھی ہم آج کے اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے تاکہ ہمیں حسد سے بچنے کا ذہن ملے, اور پھر آخر میں اس کے علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ حسد سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں. تو حسد کا عام فہم ایک معنی یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دینی اعتبار سے کوئی نعمت دی ہے, علم دیا ہے, نعت بڑی اچھی پڑھتا ہے, بیان بڑا اچھا کرتا ہے, تلاوت قرآن بڑی اچھی کرتا ہے, امام اچھا ہے یا ایک مدرس اچھا ہے, دینی لحاظ سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری ہے, کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے, نعمت یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. اب دوسری بات کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے, اس کو یہاں سے نکال دیا جائے, مجھے یہاں لگا دیا جائے. بعض ائمہ حضرات میں اس طرح کی بات, اس کو نکال دیا جائے, مجھے لگا دیا جائے. بعض نعت خانوں کی ہوتی کہ اس کو نہ بلایا جائے, مجھے بلایا جائے, یہ جائے گا تو میری وہاں ویلیو نہیں رہے گی, صرف مجھے بلایا جائے. تو اب دونوں طرح سے حسد ہے کہ اس سے چھن جائے یہ بھی حسد ہے, اور اس سے چھن کے مجھے مل جائے یہ بھی حسد ہے. تو دونوں میں سے جو بھی پائی جائے گی, بہرحال یہ حسد کی صورت ایسے ہی دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ کسی کی دکان بڑی اچھی چل رہی, میری نہیں چل رہی, اس کی بند ہو جائے, چاہے میری چلے نہ چلے اس کی بند ہو جائے. اس کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, اس کا بند ہو جائے, اس کا ختم ہو جائے, اس کو نقصان ہو جائے, اس کی بجائے مجھے فائدہ ہو جائے, یا مجھے ہو نہ ہو اس کو نقصان ہونا چاہیے. تو اس طرح کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نیکیاں کی بھی لیکن حسد کی وجہ سے انہیں ضائع کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے۔ کیسا بدقسمت انسان ہے حاسد کہ جو حسد کر رہا ہے۔ اور دوسرا غور کریں کہ نعمت کسی کو بھی کوئی دینی نعمت یا دنیاوی نعمت دی کس نے ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اب حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اسے کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے، یا اسے کیوں ملی، اسے چھن جانی چاہیے۔ وہ اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کیسا بدبخت ہے جو اپنے مالک و مولا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ آئیے حسد کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی عبرت ناک حکایت سناتا ہوں کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور کہا کہ اب کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے ایک بڑا یوں کہنے کہ جملہ ایسا کہا کہ کمال جملہ تھا، کہا کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ نہ دو، اسے خود ہی اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام بھی دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک درباری کو حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام آدمی سے بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی عزت، اس عام آدمی سے بادشاہ اتنی عزت سے ملا ہے اور اتنا مقام اسے دیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں بولا، اے بادشاہ، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آتا ہو تو آپ آزما کے دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیے گا، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو سے نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، یعنی جس نے آگے وہ جملہ کہا تھا۔ حاسد نے اسے کھانے کی دعوت دی اور اس آدمی نے اسے اپنا ایک خیر خواہ سمجھتے ہوئے کھانے کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا گیا تھا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا، بادشاہ آپ کو دربار میں بلا رہا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ ہی دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے کہے تھے۔ اس شخص نے وہی کلمات دہرائے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب آ گیا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا تاکہ لہسن کی جو بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی بادشاہ کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ میرے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا گیا، گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا ڈال کے اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فلاں گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی شخص کو انعام وغیرہ دیتا تو اپنے ہاتھ سے گورنر کے نام خط لکھتا تھا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیجتا تھا اور وہاں سے اسے خوب انعامات ملتے تھے۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط لکھ کے نہیں دیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا کے لیے گورنر کے پاس خط لکھ کے بھیجا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کے جب دربار شاہی سے باہر نکلا، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کے گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں وہی حاسد مل گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کے دیا ہے اور کہا ہے کہ فلاں
گورنر کے پاس لے جاؤ۔ میں اس گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں، حاسد کہنے لگا بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ شریف آدمی تھا، سیدھا آدمی تھا، اس نے وہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد وہ خط لیے خوشی خوشی گورنر کے پاس پہنچ گیا اور یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ آج اسے بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا، اور اپنی قسمت پہ نافع تھا کہ میں نے اس شخص کو جھانسا دے کے یہ خط لے لیا ہے، اب میں بڑا مال و مال ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی میں جھومتا ہوا گورنر کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا ہے اور جاتے ہی یہ قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام وغیرہ دیا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کے آئے اسے ذبح کر دو اور اس کی کھال اتار کے اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے ہوش اڑ گئے، وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں آدمی کے بارے میں ہے۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم جا کے معلومات لیں، ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق نہیں کریں گے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو کوئی برائی کرے گا اسے ان قریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح سلامت دیکھا تو پوچھا کہ میں نے تجھے جو خط دیا تو اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا خط گورنر کے پاس لے کر جا رہا تھا، مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے وہ خط لے لیا، چنانچہ میں نے اسے وہ خط جیسے دیا وہ لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ کیوں رکھا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اسی شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے کچا لہسن کھلا دیا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے جب اس کی یہ ساری بات سنی تو سارے معاملے کو سمجھ گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اے خوش نصیب شخص تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے ان قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانا چاہی، لیکن اپنی برائی کا صلہ خود اسے مل گیا، جو گڑھا اس نے تیرے لیے کھودا وہ خود ہی اس کے اندر جا گرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی حسد بہت بڑی ایک باطنی بیماری ہے، انسان کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتی ہے۔ نعمت کسی اور کو ملی ہے اور یہ اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی باطنی بیماری سے، اس گندی بیماری سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی توفیق دے اور رشک کا جذبہ عطا کرے کہ یا اللہ جو تو نے انہیں نعمتیں دی ہیں انہیں ان نعمتوں میں دوام عطا کر، اور جو نعمتیں تو نے انہیں دی ہیں یا اللہ اس طرح کی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما، یا جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد جیسے موذی باطنی بیماریوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صحبتیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت کی جو نہ صرف حسد سے بچتے ہیں بلکہ ذہن دیتے رہتے ہیں کہ حسد اور اس ایسی دیگر بیماریوں سے بچا جائے۔ اللہ ایسی صحبتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیکھا آپ نے، اور اس میں مدنی پھول بھی بیان ہوئے۔ حسد کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک پرٹیکولر کتاب ہے جس کا نام ہی حسد ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی
ضرور کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیجئے۔ آج ہمارا موضوع ہے صفائی اور ستھرائی۔ استاد صاحب، لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو تو صاف رکھ لیتے ہیں، لیکن دوسروں کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بچے نے جو ہے وہ نیپی گندی کر دی، تو اب وہ بچے کی صفائی بھی ہو جائے گی، اس کا نیپی بھی اس کی چینج ہو جائے گی۔ اب اس نیپی کو جو ہے وہ پیک کر کے کھڑکی سے نیچے پھینک دیں گے۔ اب نہیں دیکھنا کہ نیچے گزرگاہ ہے، کسی کا آنا جانا ہے، یا گھر اگر مسجد کے رستے پر ہے پھر تو یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح کوڑا کرکٹ ہے، بھائی گھر مدنی جنب پہ صفائی ستھرائی، چلو بھائی گھر سارا صاف کرو، سارے گھر کی صفائی ہوئی، سارا جو ہے وہ گرد وغیرہ جو کچھ بھی نکلا، مال مٹیریل جو بھی ہے اس کو جناب شاپر میں بھر کے اب باہر رکھ دیا، ٹھیک ہے بھائی وہ کمیٹی والے آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ پھر کمیٹی والوں کو کوستے رہیں گے، یہ کمیٹی والے تو آتے ہی نہیں ہیں، سامان نکالیں گے دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیں گے، وہ دوسرا جو ہے وہ ادھر سے باہر نکلے گا جنہوں نے رکھا ہے ان کے ساتھ، پھر وہ کیا کچھ کرے گا۔ اور پھر یہ بالخصوص جس بیچارے کا گھر بلڈنگ کے نیچے ہوتا ہے نا جی، نچلا گھر، وہ تو آزمائش میں ہی ہوتا ہے۔ اب یقین مانے بات کیا یہ ہے بیان کہ یہ کروں۔ جو مثالیں آپ دے رہے ہیں جی، اب ہمارے مدری چینل کے ناظرین میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہیں سن کر گھن آ رہی ہوگی صحیح کہ یار وہ نیپی اور نیچے پھینکنا، تو آپ کو سن کے گھن آ رہی ہے، تو جو کر رہے وہ صفائی پسند نہیں ہے کیا؟ اس کا ذہن کام نہیں کرتا؟ باہر پھینک رہے ہیں کوڑا کرکٹ گندگی، پیارے بھائی صفائی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے جہاں پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے اتاروں اور آپ کے منچ پہ رکھ جاؤں گے جناب یہ یہاں سے خود ہی صفائی کر لیں گے۔ مقصد صفائی کا یہ ہے کہ صفائی ایک نفاست کا نام ہے، اندر ایک خیال کا نام ہے، احتیاط کا نام ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ ٹیبل صاف ستھرا رہے جس کے پر میں بیٹھا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اگر کوئی چیز گرتی ہے یا اس طرح کی، تو میں ساتھ والے کے ٹیبل پہ تھوڑی وہ گند پھیلا دوں گا یار۔ تو آپ نے اپنے تئیں یہ بھی آپ کا گمان غلط ہے، غلط گمان ہے کہ آپ نے صفائی کر دی۔ صفائی نہیں کی، آپ نے آلودہ کر دیا اپنی گلی کو۔ اور نیچے گزرنے والا اگر آپ نے کوڑا کرکٹ بھی پھینکا تو نیچے گزرنے والا بیچارہ کہیں آفس میں جا رہا ہے، کسی انٹرویو کے لیے جا رہا ہو، نوکری کے لیے، یا وہ کہیں دور سے آیا بیچارہ، اب اس کے بعد اتنا ٹائم بھی نہیں کہ جائے اور کپڑے بدلے، آپ نے اس کو آلودہ کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عام سی جنرل بات یہی ہے کہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ بیچارہ جس آزمائش کا شکار ہوا اس آزمائش میں ڈالا آپ نے، اور پھر معذرت بھی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ اوپر سے وہ ہے نا عذر گناہ 32 گناہ سر، اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر اگر کوئی نشان لگ جائے تو یہ تو اچھا ہوتا ہے۔ مثلا مطلب کسی کے کپڑوں پر کوئی داغ لگ گیا ہے یا کچھ اس طرح لگ گیا تو یہ تو اچھا ہوتا ہے۔ نظر نہیں لگتی؟ جی نظر نہیں لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بولتے ہیں مطلب کیا تصور ہے، اس کو اچھا شگون سمجھتے ہیں؟ جی جی لوگ ہاں جی، ایک پورا نئے کپڑے پہ یا ویسے؟ میں وہ لفظ بول نہیں رہا جی، چلو بہرحال جی بولتے ہیں جی یہ تو اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، داغ تو اچھا ہوتا ہے بھائی، داغ لگا کپڑوں پہ لگا تو داغ تو اچھا ہے، کسی کی تو ٹھیک ہے، کسی کی جناب دیوار پر ہے تو یہ تو اچھا ہے بھائی۔ کپڑوں پہ داغ اچھا ہوتا ہے تو جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اس وقت ٹھیک ہے، پھر احتیاط نہ کریں، آپ کا جو سالن ہے وہ گرتا رہے گا، کپڑوں پہ داغ لگتے رہیں گے، اور لگاتے رہے، بلکہ اس طرح ہی اچھا تو لگاتے ہی رہے۔ پھر یہاں سے کھانے کے بعد آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو شرم آئے گی یا نہیں؟ تو یہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو یہ باتیں نہ کی جائیں۔ اور یہ میرے لیے تو انکشاف ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہ داغ لگ گیا۔ بہرحال تو جو ایسا کرتے ہیں وہ اب کوئی بھی چیز پھینکے، اب بچے بعض اوقات ایسی کوئی چیز پھینک دیتے ہیں جو بلندی سے گرے تو چوٹ لگ سکتی ہے، اب نیچے گزرنے والے کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات نیچے خالی بوتل پھینک دیتے ہیں، شیشے کی بوتل ہوتی ہے، بعض اوقات ڈسپوزیبل بوتلیں شیشے کی ہوتی ہیں، وہی پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے وہ دودھ والا فیڈر پھینک دیتے ہیں، بعض دفعہ بعض اوقات جوتے پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ پھینک دیتے ہیں چھوٹے بچے، اب آپ کہیں گے وہ بچے ہیں، آپ بھی بچے ہیں کیا؟ جو بڑے یہ کام کر رہے ہیں، تو بعض اوقات نیچے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، ڈینٹ پڑ جاتا ہے، کوئی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح، تو یہ مزید آزمائش کو گاڑی والا تو پھر اپنی رقم مانگے گا کہ جناب آپ ٹھیک کروا کے دیں گے۔ تو خود صاف ستھرے رہیں، اپنے سراؤنڈنگ کو بھی صاف ستھرے رکھیں۔ صفائی ستھرائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 6 فٹ کے انسان پر نافذ کرنی ہے، 5 فٹ 5.5 فٹ کے انسان پر نافذ کرنی ہے، یا میں نے اپنے سونے کے کمرے کے جو 12 فٹ کا جو
12x12 का जो कमरा है उसको मैंने सब साफ रखना है। मैंने अपने जिस्म, अपने कमरे, अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले और जहाँ मैं काम करता हूँ, खा वो ऑफिस हो, खा वो दुकान हो, खा वो मैं जहाँ पढ़ता हूँ वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वो जामिया हो, हमने सफाई का ख्याल रखना है। लेकिन बाज तो बेचारे अपने सोने के बिस्तर का भी साफ नहीं रख सकते। तकिया अमूमन जो अब सोते हैं ज़रा कुछ ना कुछ, अब तेल नहीं भी लगाते सर को बिलफर्ज, तो मिट्टी लगी होती है, तो वो तकिए पर बार बार खुशकी होती तो है, अजीब मंजर हो जाता है, वो दूसरे का देखने को भी दिल नहीं करेगा। अच्छा, वो उसी तकिए को सो रहा होगा लेके। एक और बड़ा अच्छा पहलू तवज्जो दिलाया हमारे मुनीब भाई, ऑडियो इंजीनियर हैं हमारे, वो कह रहे थे, मुझे अभी बताया उन्होंने आईएफबी में, कि बाज़ लोग मतलब जो शादी की दावतों में जाते हैं, इसको मैं थोड़ा उसको तरमीम के साथ अर्ज कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा, बस बात इन्हीं की है। आज बड़ी तरमीमें हो रही हैं, इसकी वजह यही है कि हम बोलते हुए झिझक रहे हैं और जो करते हुए नहीं झिझकता उसको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। अल्लाह हिदायत फरमाए, क्या फरमाए? ये था जी कि जैसे शादी की दावत में खाना खुल गया, अब खाना खुल गया तो वो जब बर्तन नीचे रखते हैं और लोग जो है टूट पड़ते हैं और खाना खाते हुए अपना लिहाज नहीं रखते, ना कपड़े देखते ना कुछ देखते हैं। फिर स्लोगन एक होता है, अरे भाई दाग तो चला जाएगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। यार एक बात तो ये है कि अब इस पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि हंसी ना रोकूं। ये खाना नहीं खुलता, खाने वाले खुलते हैं। खाना तो अपनी जगह पड़ा होता है। यार अकले सलीम दी है, जितना आपके पेट में जाना है उतना जाएगा। मैंने आपके हिस्से का नहीं खाना। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा ना जी, अब खुल गया, जितना खाना बंदा खा ले। अब प्लेटें लेकर जैसी बार प्लेट लेकर दौड़ेगा तो वो ये थोड़ी देखेगा कि जिसका ये जिसने ज़हन ये बना ले दिया कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, वो ये थोड़ी देखेगा आगे कौन आ रहा है, दाएं कौन जा रहा है, बाएं कौन जा रहा है। इज्जत भी एक तरह चलेगी, दोबारा नहीं आएगी। देखने वाले भी देख रहे होते हैं कि जो ऐसा हुस्सास शख्स हो ना कोई, वो बेचारे इन जो जिसे कहते हैं ना हम शरीफ आदमी, वो ऐसे मौकों पर बेचारा बहुत आजमाइश का शिकार। एक तो अपने कपड़े भी गंदे कर लिए, उसके कपड़े भी खराब कर लिए, ऊपर से तुरा ये उसको कह दिया, अरे भाई दाग तो चला जाएगा, ये वक्त नहीं आएगा। मतलब ये तो हिर्स पे दलालत है ना। अब बात ये कि आपने हर दावत में ये कह कर खाया कि ये आखिरी दावत है, शायद दोबारा शादी हो नहीं, तो खाना यार दावत में ठीक है, क्या होगा भाई, तरह तरह की डिशें बकी होंगी जी, तो वो डिशें आप सारी उम्र दोबारा नहीं खाएंगे यार। क्या हो गया आपको? अगर आपको वो ऐसा खाना नहीं मिलता नॉर्मली, तो यहाँ भी जो आपके मुकद्दर में है वो मिलेगा। तो आप एक सुकून के साथ अपना वकार तो बरकरार रखें। आपने जो कहा ना खाना खुल गया, उस पे जो मैंने लफ्ज कहे कि वो खाने वाले खुलते हैं जी, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना वकार और इज्जत इसको पेशे नज़र नहीं रखते, उन्हें परवाह नहीं होती कि देखने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो नॉर्मली आप जाएं और खाना खाएं आराम से और वापस आ जाएं। जितनी पेट में जगह है मैदे में उतना ही खाना खाया जाएगा। ना आपको एक लुकमा मुकद्दर से ज़्यादा मिलेगा, ना एक लुकमा मुकद्दर से कम मिलेगा। मैंने तो ये भी देखा कि जो शुरफा होते हैं, यानी कि जो इस किस्म की हलाहुड़ी में नहीं आगे जा सकते, वो बेचारा एक साइड पे प्लेट पकड़े खड़ा होता है, उसको भी कोई हमदर्द मिल जाता है, होता है बिल्कुल हमदर्द। वो प्लेट लेता है कि भाई क्या हुआ यार, मैं कैसे जाऊं इनमें, तो वो कहता है लाओ मैं ला के देता हूँ, वो ला के दे देता है। चले मैं आपको अपने बता देता हूँ कि खुद हमारे साथ ऐसा हुआ कई दफा कि हम अब खड़े हो गए यार, ये अव्वल तो एक अरसा हो गया ऐसी दावतों में, तो अब तो जाने की कोई तरकीब है ही नहीं इस तरह के मामलात में। बस वो मजबूरियाँ हैं, जाना चाहिए मतलब जहाँ पर जाने का बनता है, और कुछ ये कि हमारे तंजीमी फ़वाइद भी होने की दावत पेश कर सकें वगैरह, रिश्तेदारी सिला रहमी भी होती है उसमें। लेकिन तो वो फिर ये कि कोई ना कोई हमदर्द मिल जाता है। ठीक है। और बाद का दावत जो कर रहे होते हैं वो भी मेहरबान हो जाते हैं, वो खाना टेबल पे भी पहुंचा देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। मतलब वही मुकद्दर की बात है ना। सही। आज जितना मुकद्दर में था वो आपको मिलेगा, आप हड़ाउड़ी करें या आराम से बैठें। बात यह है कि आपने किस तरह खाना खाया, अपनी इज्जत दाव पे लगा के खाया या अपना वकार कायम रख के। ठीक है। ऐसा भी होता है
شادی میں کے اندر کہے تو دولہا کے پاس بیٹھتے ہیں جا کے کہ بھائی وہاں پر کھانا خود پہنچے گا اور ہم سکون سے کھائیں گے کھانا, نکالنا نہیں پڑے گا. جو اگر یہ نیت ہے تو بھی, ورنہ بعض اوقات دولہے کو اسپیشل کھانا بھی تو ملتا ہے. ایسی بات ہے. اگر یہ نیت ہے کہ جناب یہاں اسپیشل کھا لیں گے ذرا, ہاں جی, تو پھر وہ ہیرس پہ بات چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال صفائی ستھرائی کا وہ شادی میں بھی وہ خیال تو رکھنا چاہیے. کپڑے گندے مجھے آپ یہ بتائیں, اچھا استاد صاحب یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں جی. جی بعض اوقات جیسے جو مسجد میں صفائی کا ایک خیال نہیں رکھتا, مسجد میں جو مطلب چھالیاں کھا رہے ہیں اس کی پڑیا جو ہے وہ پھینک رہے ہیں, بھائی مسجد میں خادم ہے نا, وہ کر لے گا صفائی, بڑے صفائی کا سبق دے رہے ہو. مسجد کو آلودہ کرنا جائز نہیں, یہاں تک کہ اگر کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں. اللہ اکبر. اب مسجد کے اندر اس قسم کا آپ تھوک بھی نہیں سکتے. تھوکنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ وہ جو تنکا خس و خشاک قسم کا جو ہوتا ہے نا, وہ جیسے سادہ سا وہ کچرا کہتے ہیں, مسجد میں پیکٹ پھینک دیں گے اس کا, تو پھینک دیں گے, وہ بھی نہیں ڈال سکتے. کہ مسجد میں ایک تنکا بھی کسی نے پھینکا تو ایک روایت کے مطابق جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کی ہے کہ مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ جتنا انسان کو اپنی آنکھ میں تنکا پڑنے سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو ایک تنکا نظر آیا. اب وہ محفل ایسی تھی کہ اس میں اس قسم کا کوئی ان کے ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا تھا, تو آپ نے بڑے آرام سے کبھی تنکے کو دیکھتے تھے, کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے. بہرحال تو وہ تنکا آپ نے بڑے حساب سے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو جب لوگ چلے گئے تو آپ نے وہ تنکا پھر باہر, اب دیکھیں مسجد کا کوڑا کرکٹ بھی بے ادبی کی جگہ پہ نہیں ڈالا جائے گا. اس کی جو مٹی نکلتی صفائی کے بعد وہ بھی عام جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں نہیں ڈالا جائے گا. وہاں پر ان کی جو گندی جگہ ہے وہاں پہ نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ مسجد کا احترام ہے. تو مسجد میں اگر صفائی کے لیے کوئی خادم موجود ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ وہاں پر گندگی پھیلانے کے لیے موجود ہو جائیں, تو یہ جائز نہیں ہے. باقی رہے گا گلی محلے کی بات, تو گلی محلے میں اگر ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میرا کام صرف گندگی پھیلانا ہے, تو سارا محلہ مل کر اس گلی کو, اس محلے کو گندا کرنے پہ تولا ہوا ہے. صفائی کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ تو جب سارا محلہ یہ اس بات پہ تل جائے گا کہ ہم نے گندا کرنا ہے تو صفائی کرنے والا تو تھک جائے گا بلاور. تو پھر کیا ہوگا, اپنی ہی گلی اپنا ہی گھر یہ گندا ہوگا. اچھا پھر آپ نے جو کہا نا کچرا باہر وہ شاپر میں رکھ دیتے ہیں, تو یہ تو شاپر میں رکھنا بھی کچھ یعنی کہ تہذیب کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ کچرا آپ نے شاپر میں ڈال کے رکھا وہ اٹھا کے لے جائے گا. یہاں تو شاپروں کا تکلف بھی نہیں ہوتا, سیدھا کچرا کی ٹوکری ہوتی ہے, یا ٹوکری نہیں تو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں. اب کیا گھر اندر سے صاف کر لیا, اب جو گزرنے والا ہے, بلڈنگیں ہمارے یہاں باب المدینہ میں بلڈنگیں کئی منزلہ ہوتی, اب جو سیڑھی سے گزرنے والا ہے آپ بتائیے کس آزمائش کا شکار ہوگا. اس کوڑے پر جو ترا کام کرتے ہیں اس کو کیا بولیں, یعنی اس کو مزید اس کچرے کو ملغوبہ بنا دیں. یہ گٹکا خور اور مطلب یہ پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں پھر پھینکتے ہیں. اب ایک جگہ پہ کوڑا ہے, کچرا ہے, کچرا تو چلے ویسی کچرا ہے, اب یہ اس پہ ہر مطلب 4 بندے گزرے اور اس کے اوپر گٹکا تھوک کے چلے جائیں. جس قوم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو پان تھوکنے والے, گٹکا تھوکنے والے, اس طرح کی دوسری چیزیں تھوکنے والے. اچھا جہاں لکھا ہوگا ڈونٹ اسپیک ہیئر, تھوکیے نہیں, وہاں ضرور تھوکیں گے, یہ بھی ایک بات ہے. انگریزی نہیں آتی. ڈونٹ اسپیک ہیئر کا مطلب یہ تھوکیے نہیں. انگریزی نہیں آتی ہوگی نا ان کو. نہیں, وہ نیچے اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے جی. چلے اردو میں بھی لکھا ہوگا تو شاید نہ اردو آتی ہو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں ایک ویسے ایک وہ عرض کر رہا تھا, تو بات یہ ہے کہ ان کو کچرا پھینکنے والے تو کچرا پھر بھی کچھ مخصوص جگہ پھینکتے ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ جہاں کوئی کونا کھانچا دیکھیں گے وہاں پر. اب کونا چاہے وہ نہیں, ایک نے تھوک دیا جی, اب کتار لگے گی. صحیح. اب اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہے. اگر وہ مذہبی ادارہ ہے یا مسجد کا بیرونی حصہ ہے وغیرہ ہے, تو یا کوئی عوامی جگہ ہے, تو
اس کو صاف کرنا اور پھر اس پہ رنگ وغیرہ کرنا، یعنی اس جگہ کو پان کے نشان ختم کرنا، یہ بھی بڑی آزمائش ہے. ایسی بات تو اے کاش ہمارے اس قسم کے جو شوقین ہیں، اس کے نقصانات تو آپ نے پڑھنے تو پان گٹکے کے نقصانات پڑھ دیجئے رسالہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے معاشرے میں گندگی پھیلانے میں بھی کردار ادا کیا. استغفر اللہ رب. تو اس حوالے سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. مسجد میں ایک اور چیز ہوتی ہے جی، تو صفیں بچھی ہوتی ہیں، بعض جگہ قالین کا رواج ہوتا ہے، بعض اوقات وہ صفیں جو ہوتی ہیں وہ بھی قالین نما چیز کی بنی ہوتی ہیں. جی، آپ باہر سے آئے تو ہاتھ پہ جو بھی چکنائی یا کسی قسم کی چیز لگی ہوگی وہ رکھیں گے یہ صف کے اوپر، اور اسی سے جب سجدہ وغیرہ بار بار ہاتھ لگے گا تو صف گندی ہو جاتی ہے. اور پھر جو دوسرا نماز پڑھتا ہے نا اس کو کراہت آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے اس طرف. بعض اوقات یہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو، مجھے تو ہے اس کا تجربہ کہ بعض اوقات سجدہ کیا تو سانس روکنی پڑی. ایسی کی بات. وجہ یہ کہ عین اس جگہ پر وہ پھر جو میل کچیل پھیلانے والوں نے تو وہ بو پیدا کر دی. اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. مدنی چینل ہمیں بتا رہا ہے کہ صفائی ستھرائی ہم نے جو ہے وہ اپنانی ہے اور ان چیزوں کا بالخصوص خیال رکھنا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی پھول عرض کر دیں جی ضرور کہ آپ کہتے ہیں نا گھر ہمارا بڑا صاف ستھرا ہے، تو کسی نے بڑا پیارا ایک وہ معاشرتی ٹوٹکا جسے کہتے ہیں نا بتایا کہ اگر گھر کی صفائی ستھرائی جانچنی ہو نا تو دو جگہ دیکھ لیں، ایک کچن مطبخ اور ایک واش روم، پتہ چل جائے گا کتنے صاف ستھرے. ماشاءاللہ. مزید مدنی پھول بھی لیں گے. ہند راجستھان سے میسج ہے اپریسیشن سلسلے کی، جزاک اللہ. اس کے علاوہ اسپین سے میسج ہے، بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی میسج کا. کرناٹک ہند سے میسج ہے، کلام کی فرمائش کی ہے انہوں نے. حیدرآباد پاکستان سے ہمارے مبشر اتاری بھائی کا میسج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. کافی سارے میسیجز یہاں پر بھی ہیں. کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میسیج لیتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہتا ہوں، وہ سرور شر رسالت. ٹھیک ہے جی. میں فرمائش کرنی تھی نعت کی، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میسج ہے جی کلام سنا دیں. یہ میسج ہے جی قبلہ جی ایک نعت سنا دیں پلیز. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. ٹھیک ہے جی. میں قبلہ جی نہیں ہوں جی، میرا نام محمد سلمان اتاری ہے، تو آپ سلمان بھائی برل کہہ سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبت کے لیے بہت شکریہ. عدنان بھائی سے ایک کلام سنوا دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. یہ نہ سنا دیں حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. یہ کلام سنا دیں. رضوان بھائی کا میسج ہے. کافی سارے میسیجز ہیں، کلاموں کی فرمائش ہیں. یہ ہمارے طارق محمود اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آج کے سلسلے کا سٹیج مدینہ مدینہ ہے. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن اینڈ آئی لائک ٹو مینشن دیٹ دس کریڈٹ گوز ٹو آور کریٹو ڈپارٹمنٹ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں اس کا کریڈٹ ہمارے کریٹو ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے. ہمارے عاطف بھائی ہیں، عدنان بھائی ہیں، اس کے علاوہ دیگر اسلام بھائی ہیں، مسعود بھائی ہیں، فیصل بھائی ہیں. سارے محنت سے یہ تیار کرتے ہیں اور بالخصوص یہ شفقت ہے ہماری مجلس مدنی چینل کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھیے. بالخصوص دعا فرمائیے گا. عدنان بھائی دو اشعار مجھے مدینے کی دو اجازت کلام کی سنا دیں. وقت جو ہے اختتام پذیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. قلعہ بلوا کے جام الفت، قلعہ بلوا کے جام الفت. نبی رحمت شفیع امت. قلعہ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری
اگر نہیں میری ایسی قسمت سدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت کس کے جلوے کی جھلک ہے کہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیتا حیرت سدا تکتا کیا ہے ہر طرف دیتا حیرت سدا تکتا کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم لو وہ آیا لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم آ گئی جا تن بے جا میں یہ آنا چاہے سر اب آخر میں 30 سیکنڈ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صاف رہیے ستھرے رہیے. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو بھی پاک صاف اور اجلا کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صبح میری رحمتوں سے بھری